بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً مرحباً، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں آپ سب کو آج الہدا آن لائن گریجویشن کے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے اور اس سیشن میں ہم سب کو بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایکسائٹیڈ ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ اتنی اچھی اٹینڈنس دیکھ کے میں تو بڑی امپریس ہو گئی ہوں ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ سب انتظار کر رہے تھے آج کے پروگرام کا۔ الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہمارا آج کا جو گریجویشن کا پروگرام ہے، اس میں ہماری تھیم جو ہوگی وہ ہے لیٹس لیو رمضان تھرو آؤٹ دا ایئر۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے ابھی الحمدللہ ایک مہینہ بھی نہیں ہوا رمضان کو مکمل ہوئے ہوئے، تو ہمیں لگا کہ یہ بہت مناسب ہے کہ ہم تھوڑا سا ریفریش کریں ان ساری میموریز کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں ایک پروڈکٹیو اور بینیفیشل وقت گزارتے ہیں تو پورا سال ہم اس طرح کوشش کریں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ احمد عبدالرزاق نصر کی آواز میں انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 186 کی ریسائٹیشن سنتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ وائس کو فکس کرنے کی کوشش کرتے۔ ابھی آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو؟ اب کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ۔ چلیں انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق اور باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اب دیکھیں کہ
ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ رمضان کے مہینے کے بہت سارے فضائل ہمیں بتائے گئے، اور خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر آیا نا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا رمضان کے مہینے میں، اور پھر اس کے نزول کا مقصد کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کے لیے گائیڈ لائنز لے سکے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باقی مہینوں کی نسبت ہم رمضان میں زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں قرآن کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنے کی نا، جیسے ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، پھر ہم رات کو تراویح میں بھی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم سب کا ایک گول ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا اور ہم نے رمضان کا مہینہ مکمل کیا اس سال، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے سال اس سے بھی بہتر طریقے سے رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ دو آپشن ہیں، آپ اپنے رمضان کو یعنی ہر سال جو آپ کا رمضان ہوتا ہے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ آپشن 1 ہے I'm regular in all worships and tasks I do during Ramadan, just try to do extra after Ramadan I try to maintain most of it، یعنی آپ پورا سال جو ہے الحمدللہ عبادات ریگولرلی کرتے ہیں اور پھر رمضان کے مہینے میں کچھ ایکسٹرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپشن 2 ہے کہ آپ باقی سال چونکہ بہت مصروف رہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں میکسیمم عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر رمضان کے بعد روٹین میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو آپشن 1 اور 2؟ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ کوئی بھی آپشن 2 نہیں ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس رمضان میں کیا آپ کچھ زائد عبادت کر سکے؟ جیسے آپ نے کہا کہ آپشن 1 ہے آپ کے لیے، تو کیا آپ نے ایکسٹرا عبادت کی؟ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ عام دنوں سے کتنے زائد نوافل آپ نے ادا کیے، ایک ایسٹیمیٹ بتا دیں، یعنی فرض کریں اگر عام دنوں میں آپ فرض کریں 10 نفل پڑھتے ہیں تو رمضان میں کتنے آپ زیادہ پڑھ پائیں، جسٹ ٹو این آئیڈیا۔ تراویح آپ نے پڑھی 8، زیادہ تھے 20، 12، ماشاءاللہ اللہ مبارک۔ 8، 2 نفل زیادہ پڑھے ہر نماز کے ساتھ 20، 88، ماشاءاللہ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ 8 ہے یا 88؟ 16، 8، 28، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک۔ اچھا، کیا تلاوت قرآن عام دنوں سے کتنی زیادہ کی؟ یعنی ایک دن میں کتنا ایکسٹرا آپ قرآن پڑھتے تھے؟ زیادہ تلاوت کی، کچھ ایکسٹرا، ٹوائس، 3 جز ایک دن میں، ماشاءاللہ 1 جز پڑھتے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ 40% زیادہ تھا، ایکسیلنٹ، الحمدللہ۔ دعائیں اور اذکار کیا عام دنوں سے مختلف تھے یا ویسی رمضان میں؟ یعنی زیادہ دعائیں کی، زیادہ اذکار کیے کہ جتنے عام دنوں میں اذکار کرتے ہیں اتنے ہی کیے؟ زیادہ دعائیں کی، ماشاءاللہ، اور زیادہ اذکار بھی کیے، الحمدللہ اللہ مبارک۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں جب ہم رمضان میں اپنے عام روزمرہ کاموں کے ساتھ بہت کچھ زیادہ کر پاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی؟ یعنی آپ دیکھیں نا کہ آپ لوگ کھانا بھی پکاتے رہے، لانڈری بھی کرتے رہے، صفائی بھی کرتے رہے، مہمانداری بھی کرتے رہے، افطاری وغیرہ بھی، اور ساتھ ساتھ عبادات بھی، برکت تھی، رحمت اور برکت، شیاطین جو ہیں وہ چینڈ تھے، ڈسٹریکشن کم تھی، ثواب کی طلب تھی، موٹیویشن تھی، برکت تھی، اللہ کی رحمت، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہے تھے، we cut down on unnecessary things، more spiritual energy تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ مبارک۔ اب دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اندر کیپیبلٹی کتنی زیادہ ہے، یعنی ہم بہت کچھ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا ہم سوچتے ہیں، اور رمضان کا مہینہ نا ہمیں یہ ریمائنڈر دیتا ہے، یعنی رمضان اس لیے نہیں آتا کہ بس ہم باقی جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا ایکسٹرا کریں،
جب ہم ایکسٹرا کرتے ہیں تو ایک ہمارے لیے یاد دہانی ہوتی ہے کہ ساری چیزوں کے ساتھ رمضان میں اگر میں نے اتنی ایکسٹرا عبادت کی تو اس کا مطلب ہے میں باقی سال بھی کر سکتی ہوں. یس، ٹریننگ کا مہینہ. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پوٹینشل بتاتے ہیں رمضان میں کہ دیکھو تمہارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ تم ایک دن میں 3 جز پڑھ سکو. تمہارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ تم ایک دن میں 20 نفل پڑھ سکو. تمہارے اندر یہ پوٹینشل ہے کہ تم ایک دن میں 8 نفل پڑھ سکو ایکسٹرا. یعنی تب آپ دیکھیں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ جو میں نے آپ سے ایکٹیویٹی کرائی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب کے اندر یہ پوٹینشل ہے. اور اب دیکھیے کہ نفس تو وہی ہے نا. چلیں شیطان تو قید ہو گیا لیکن ہمارا نفس تو ویسا ہی ہے جو باقی سال میں تھا. اور بہت سارے لوگ ہیں جو رمضان میں اتنا کچھ نہیں کر پاتے لیکن اگر ہم نے ایکسٹرا کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک تو کوشش بھی کی اور دوسرا ہمارے اندر ان ساری چیزوں کو کرنے کی ایبلٹی تھی. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ بالکل اب ہمارے کرنے کے کام کیا ہے نا. بالکل ہم پش کرتے ہیں نا اپنے آپ کو ٹو دا میکس کے زیادہ کرنا ہے. میں نے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیکیاں کرنے کی استطاعت اور ایمانی قوت دی اس کو سارا سال عمل میں لائیں. یعنی ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ خالی رمضان میں ایسا کر لیا اور باقی سال ہم اس کو بھولے رہیں. ہمیں پورا سال اس کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ چلیں اگر بہت زیادہ نہیں تو اس کا 50% کر لیں جو آپ رمضان میں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور اپنی نیت کیا رکھیں کہ اگلے رمضان کے آنے سے پہلے خود کو بھرپور طریقے سے مجھے تیار کرنا ہے انشاءاللہ. یعنی اس رمضان میں نے اگر 50% ایکسٹرا کیا تو اگلے رمضان میں نے 70-80% کرنا ہے. اس سے اگلے میں اس سے زیادہ کرنا ہے. ہر رمضان کو ہمیں انشاءاللہ دی بیسٹ، دی گریٹ اور امیزنگ بنانا ہے پچھلے سال سے. یعنی ہم نے مطمئن نہیں ہو جانا کہ بس رمضان آ گیا، شکر ہے روزے رکھ لیے، شکر ہے اب میں زیادہ سوؤں تو میں یہ کروں میں وہ کروں. اب دیکھیں ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان ملے گا یا نہیں نا. اور الحمدللہ ہمارے جو دین کی ایک بہت خوبصورت بات ہے وہ کیا ہے کہ نیت کے مطابق ہمیں اٹھایا جائے گا. اگر میں تھرو آؤٹ دا ایئر اس نیت سے عبادت کروں کہ رمضان میں اس کو میکسیمائز کروں گی تو انشاءاللہ اس کا اجر مجھے ملے گا کہ میری یہ نیت تھی کہ میں باقی سال بھی اپنے آپ کو ان نیکی کے کاموں میں آگے رکھوں اور انشاءاللہ آئندہ جب وہ وقت آئے تو میکسیمائز کر سکوں اس کو انشاءاللہ. چلیں یہ تو تھوڑا سا ہم نے اپنی عبادات کو دیکھ لیا نا. اب یہ بتائیں کہ رمضان میں روزے رکھنے کے بعد کیا حاصل ہونا چاہیے. آیت بھی ابھی آپ نے سنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نازل کیا تھا تو اسٹرینتھن کیا کرنا تھا. ماشاءاللہ، اللہ مبارک. لعلکم تتقون. تب آپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ کیا رمضان کے بعد ہمارا لیول آف تقوی بڑھا یا نہیں. تو ایک بہت ہی پیاری دعا ہے ابن مسعود کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں ہم اپنے تقوی کا انالیسس کریں گے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس دعا کا ایک ایک حصہ دیکھتے جانا ہے اور اس کا انالیسس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا بھی انالیسس کرنا ہے کہ کیا میں اس سٹیج پہ پہنچ گئی ہوں. اچھا، میں جب کل یہ دعا پریپیئر کر رہی تھی تو مجھے آپ کو پتا ہے نا کہ ابن مسعود کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ ان کی جو بہت ساری جو قرات کی چینز ہیں نا وہ ان سے بھی ملتی ہیں نا. یعنی ہمارے جو مختلف قاری ہیں جو ریسائٹیشن کی مختلف قرات موجود ہیں اس میں ابن مسعود بھی ہیں. اور پھر جب میں یہ دعا کل پریپیئر کر رہی تھی ان کی تو میں نے دیکھا کہ جو بھی دعا کا حصہ ہے نا وہ قرآن مجید میں قائب بھی ہے اس سے ریلیونٹ. یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے قرآن مجید میں جہاں جہاں تقوی مانگا گیا، جہاں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
تقوی کو مینشن کیا انہوں نے اس کو دعا میں کنورٹ کر دیا. تو میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. تو پہلا حصہ ہے اس دعا کا، اللہم البسنا لباس التقوی، اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا. کیونکہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وہ لباس التقوی ذالک خیر. سورہ الاعراف آیت 26 میں آتا ہے تقوی ہمارا لباس ہو، ہمارا لائف سٹائل. یعنی ہم ایک کانشیس لائف گزارے، ہم ایسی زندگی گزارے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے اور ہر بات میں یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ میری ہر بات سے باخبر ہے. وَأَلْزِمْنَا كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما. سورہ فتح آیت 26 میں آتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. یا اللہ ہم اپنی باتوں، اخلاق اور کردار میں تقوی کو لازم کر لیں. یعنی بات کرنے سے پہلے سوچیں یہ تقوی کے اگینسٹ تو نہیں ہے. کوئی بھی معاملہ کرنے سے پہلے سوچیں کہ تقوی کے اگینسٹ تو نہیں ہے. اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، اپنی اوور آل اپنے آپ کو اس طرح کیری کریں کہ ہم واقعی لگے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے اور اللہ کا ڈر ہے. وَجْعَلْنَا مِنْ أُولِي النُّهَى، اور ہمیں عقل والوں میں شامل فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. تو ہمیں یہ عقل والے بننے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اعمال عقل والوں جیسے ہوں جو دنیا میں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. یہ عقل مندی ہے. عقل مند وہ نہیں ہوتا جو صرف دنیا کا سوچتا رہتا ہے. عقل مند کون ہوتا ہے؟ جو دنیا میں رہ کے آخرت کی پلاننگ کرتا ہے. وَأَمِتْنَا حِينَ تُرْضَىٰ، اور جب تو راضی ہو اس وقت ہمیں موت دے. یہ تو ہم سب چاہتے ہیں نا الحمدللہ کہ ایسی حالت میں دنیا سے جائیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. یہ خوشخبری ہمیں ملے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ہم اس حال میں دنیا سے جائیں جب ہمارا رب ہم سے راضی ہے اور ہمیں فرشتوں کے ذریعے وہ خوشخبری بھی ملے انشاءاللہ. وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ، اور ہمیں جنت ماوا میں داخل فرما، یعنی جنت کا اعلیٰ ترین درجہ. پھر آپ دیکھیں کہ سورہ زمر میں کیا آتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپس میں. آپ دیکھیں کہ تقوی والوں کا بھی گروپ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ایز اے گروپ وہ جنت کی طرف ان کو جانے کا کہا جائے گا. جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یعنی اس بات کے بارے میں کانشیس ہوتے تھے کہ ہر بات کا ان کو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہمارے معاملات میں تقوی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے. کیونکہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر تقوی جنت والوں کی خوبی بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبی کی وجہ سے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَجْعَلْنَا مِمَّن بَرَّ وَاتَّقَىٰ، اور ہمیں تقوی والوں اور نیکی والوں میں شامل فرما. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، یعنی ان کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو جو نیکی اور تقوی والے ہیں. کیا آپ مل کے کام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ کرتے ہیں نا. آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی کمپینین شپ دے، ایسی فیملی ہو ہماری، ایسے فرینڈز ہوں ہمارے، ایسی کمیونٹی ہو کہ جو ہمیں نیکیوں پہ موٹیویٹ کرے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اپنے اعمال کو تقوی سے خوبصورت بناتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تقوی اعمال کو زینت بخشنے والا ہے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیک بات کو درست ماننے والوں میں سے بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی think before you speak. اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ بات کی پیروی کرنے والوں میں سے بنا، یعنی ہم سچ بولیں اور سچی بات کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں. آپ دیکھیں الحمدللہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سچ تو بولتے ہیں لیکن ایسے نہیں کرتے کہ کوئی اگر سچ بول رہا ہے تو اس کا ساتھ بھی دیں، اس کو سپورٹ بھی کریں. تو ہمیں دونوں کام کرنے، خود بھی سچ بولنے اور جو سچ بولتے ہیں ان کو انکریج بھی کرنا، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہونا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، کہ کون کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے ہوں جو اپنی غلط اور حرام خواہشات کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں. اب دیکھیں ہر وقت ہم کسی نہ کسی ایسی چیز کی طرف ٹیمپٹ ہوتے رہتے ہیں جو بعض دفعہ غلط ہوتی ہے اور بعض دفعہ حرام بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کنٹرول کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ غلط ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ حرام ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں. ایک تو یہ تو نا انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شعور اور وہ نالج دے کہ ہم پہچان سکیں کہ کون سی چیزیں غلط ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں میرے خواہشات کو صرف سیٹسفائی کریں گی اور میری آخرت کو خراب کریں گی. وَجْعَلْنَا مِمَّا تُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى تُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، اور ہم ان کی آسانی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے اللہ ہر معاملے میں آسانی کرتے ہیں اور آسانی کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نا ہمیشہ چیزوں کو کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. یعنی ایک سمپل سی بھی بات ہوگی نا وہ اتنا اس کو گھما پھرا کے ٹرن ٹویسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے اور آپ کو لگے گا نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتی، دس از امپاسبل. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک مشکل چیز بھی اتنی سمپلیفائی کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اچھا الحمدللہ ریئلی ایسا ہوتا ہے، پھر تو میں بھی کر سکتی ہوں انشاءاللہ. اور ایک ایگزامپل جو ہم سب نے ایکسپیرینس کی ہوگی وہ حج اور عمرے کی. اب آپ دیکھیں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حج اور عمرے کے بارے میں اتنی زیادہ مشکل چیزیں آپ کو بتاتے ہیں اور آپ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا میں کر سکتی ہوں، مجھے تو یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے وہ بھی مسئلہ ہے، وہاں جا کے یہ کیسے ہوگا، وہاں جا کے وہ کیسے ہوگا. اور پھر کچھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو وہ جگہ اتنی پیاری ہے، وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، وہاں پہ جب کوئی جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز آسان کر دیتے، بس آپ نیت خالص کر لو اللہ کے. بالکل اٹس ورتھ اٹ. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمیں ان لوگوں میں سے ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہمارے لیے آسانی کرے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے کہ بہتر چوائس کون سی ہے اور بہتر طریقہ کون سا ہے. اور پھر وَتُجَنِّبُهُ الْأُسْرَى، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جنہیں وہ مشکل سے دور رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں جو مشکلات لاتی ہیں یہ قرآن میں بھی منشن کی گئی. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ جو بخل کرتا ہے اور منہ موڑ جاتا ہے، بادر ہی نہیں کرتا کہ کون سی بات سمجھداری کی، کون سی واضح نصیحت ہے، کون سی چیز اس کی آخرت کے لیے بہتر ہے، دین کے لیے بہتر ہے. مال کے معاملے میں بھی بخیل اور ہدایت اور اچھی باتوں کے معاملے میں بھی. اور پھر جب اس کو سچی بات بتائی جاتی ہے، نیکی کی بات بتائی جاتی ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو اس کو جھٹلا دیتا. I don't believe it, I don't think so. یعنی
ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور آرام سے انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال سے دور رہیں جن سے زندگی میں مشکلات اور پریشانی آتی ہیں. اور پھر یہ بہت ہی زبردست حصہ اس دعا کا، وَجْعَلْنَا مِمَّن يَتَذَكَّرُ فَتَنفَعُهُ الذِّكْرَى، اور ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو نصیحت انہیں فائدہ دے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ان کو نصیحت کرو کیونکہ ایمان والوں کو ہمیشہ نصیحت فائدہ دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کہ جب بھی کوئی ہم نیکی اور تقوی کی بات سنیں تو ہمارا دل بدلے، ہمارا عمل بہترین ہو. ہم ان لوگوں جیسے نہ ہوں جو کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ سب کا آج اس مجلس میں ہونا بھی اس کی علامت ہے نا، کہ ماشاءاللہ آپ تذکیر کے لیے آئے ہیں، کہ اچھی باتیں ہم سنیں گے، انسپریشن لیں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ بات کو سنتے ہیں اور پھر آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ اپنا انالیسس کرتے ہیں. الحمدللہ کثیرا. اللہم اجعل سعینا مشکورا وذنبنا مغفورا، اے اللہ ہماری کوشش مقبول فرما اور ہمارے گناہ بخشے ہوئے کر دے. یعنی ہم جو بھی اللہ کے راستے میں ایفرٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کون سی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے؟ جو آخرت کو سامنے رکھ کے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو بھی آخرت کے ارادے سے عمل کرتا ہے اور پھر اس کے لیے کوشش کرتا ہے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو قبول کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں. تو ہم ہر عمل، کوشش، محنت اور قربانی کو آخرت کو سامنے رکھ کر کرنے والے ہیں، اور اللہ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر دے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ جو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں نا، کہ یا اللہ میری کوشش، قربانی قبول فرما اور پھر گناہ معاف کر دے. کیونکہ ہر عمل، ہر کوشش، ہر محنت، ہر قربانی میں کہیں نہ کہیں ہم سے کمی رہ جاتی ہے نا، کچھ ڈیفیشنسی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. وَلَكِّنَا نَدْرَةً وَسُرُورًا، اور ہمیں تازگی اور خوش دلی عطا فرما. وَاكْسُنَا سُنْدُسًا وَحَرِيرًا، اور ہمیں سندس اور ریشم پہنا. وَاجْعَل لَنَا أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤٍ وَحَرِيرًا، اور ہمارے لیے سونے، موتیوں اور ریشم کے کنگن بنا دے. ہمارے اندر تقوی اتنا مضبوط ہو کہ ہر قول اور عمل میں نظر آئے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ، کہ جو لوگ اپنے رب کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن میں یہ سارے انعامات ملیں گے انشاءاللہ. تو ہم نے ایک پیاری سی دعا بھی سیکھی اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اپنا انالیسس بھی کیا کہ کیا یہ تقوی کا لیول ہم سب کے اندر ہے. تو انشاءاللہ اسی پوائنٹ پہ ہم اپنے سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس دعا کو ہم سنتے ہیں شیخ کی آواز میں، اور آپ ساتھ ساتھ اس کو مانگیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا من أولي النهى وأمتنا حين ترضى وأدخلنا جنة المأوى واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى
واجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى، واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ولقنا نضرة وسرورا، واكسنا سندسا وحريرا، واجعل لنا أساور من ذهب ولؤلؤ وحريرا. اللهم ألبسنا لباس التقوى وألزمنا كلمة التقوى، واجعلنا من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى، وأدخلنا جنة المأوى، واجعلنا ممن بر واتقى وصدق بالحسنى ونهى النفس عن الهوى، واجعلنا ممن تيسره لليسرى وتجنبه العسرى، واجعلنا ممن يتذكر فتنفعه الذكرى. اللهم اجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، ولقنا نضرة وسرورا، واكسنا سندسا وحريرا، واجعل لنا أساور من ذهب ولؤلؤ وحريرا.